آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اسپیشل رکشے کے پیچھے جوتا لٹک رہا ہے، ٹیکسی کے پیچھے جوتا لٹک رہا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بی ایم ڈبلیو ہو گئی یا پھر فارچونر گاڑی ہو گئی، جو بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں کروڑوں روپے کی، ان کے پیچھے کسی نے جوتا نہیں لگایا۔ جو بھی جوتا لگاتا ہے وہ رکشے کے پیچھے لگاتا ہے کہ بری نظر سے بچ جائے۔ تو بھائی لوگوں نے آپ کے رکشے کو نظر لگانی ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا فالتو ٹائم ہے کہ وہ آپ کے رکشے کو یا آپ کی ٹیکسی کو دیکھ کر اپنی بری نظر آپ کو لگائے گا۔ نظر لگانی ہے تو بڑی بڑی گاڑیوں کو لگائیں، بڑے بڑے مکانات کو لگائیں کہ جن کے پاس کھربوں روپے کی پراپرٹی ہے، ان کو نظر نہیں لگانی، نظر لگانی ہے تو رکشے کو۔ تو رکشے کے پیچھے یا پھر گاڑی کے پیچھے جوتے کا باندھنا، اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے کہ اس جوتے کی وجہ سے ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہوگا، کسٹمر ہمیں زیادہ ملیں گے اور یہ گاڑی حادثات سے محفوظ ہوگی۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کی چوکھٹ پر گھوڑے کا کھر لگانا، وہ کھر اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر بیماریاں نہ آئیں، یہ گھر بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے رات کے اوقات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ جھاڑو لگائیں گے رات کے اوقات میں، اور اگر وہ جھاڑو کسی کپڑے کی مدد سے لگائیں گے، جھاڑو سے جھاڑو نہ لگے، کسی کپڑے کی مدد سے لگے، تو بھائی گھر میں بے برکتی آئے گی، گھر سے رحمتیں اڑ جائیں گی، گھر میں نحوست آ جائے گی۔ اسی طریقے سے رات کو اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرنا۔ اگر رات میں آپ نے غسل کر لیا ہے کسی بھی وجہ سے، اب کنگھی نہیں کرنا۔ کنگھی کرنے سے آپ کو روحانی اعتبار سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو من گھڑت ہیں، بے بنیاد ہیں، اور ان تمام چیزوں کا تعلق دین اسلام کے ساتھ دور دور تک نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے رکشے کے پیچھے جوتا نہ بھی لگائیں، رزق دینے والا اللہ پاک ہے۔ اپنے گھر پہ گھوڑے کا کھر نہ بھی لگائیں، حفاظت کرنے والا اللہ پاک ہے۔ رات کو اگر آپ 1000 دفعہ بھی کنگھی کریں، حفاظت کرنے والا اللہ پاک ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں، خاص اس سفر کے مہینے کے اندر جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، لا عداوہ ولا سفر ولا حامہ۔ اچھا، ایک کانسیپٹ اور بھی پایا جاتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر ہمارے ہاں کوئی مریض ہو تو اس کے برتن میں نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے۔ کوئی بھی مریض ہے، اس کو جس گلاس میں ہم پانی دیتے ہیں اس سے ہم خود نہیں پانی پیتے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے۔ جس برتن میں ہم نے بیمار کو کھانا دیا ہے اس برتن میں ہم خود نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا عداوہ، بھائی کوئی بیماری، کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی ہے، ولا سفر، اور نہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس ہے، ولا حامہ، اور نہ الو کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، جبکہ ہمارے اونٹ جب صحرا کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں ہرن اور ہرنیوں کی طرح لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اپنے باڑوں کے اندر آئیں اور کوئی بیمار اونٹ وہاں پر آ جائے تو اس اونٹ کی وجہ سے تمام اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک بیماری دوسری بیماری کو نہیں لگتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس پہلے اونٹ کو خارش لگی تھی وہ خارش کس کی وجہ سے لگی تھی؟ اس کو خارش لگانے والا یا اس کو بیمار کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اس کی قسمت میں بیمار ہونا لکھا ہوا تھا، اس سے وہ بیمار ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرے جانوروں کو بیماری لگ رہی ہے ان کی قسمت کے اندر بھی اسی طرح بیمار ہونا ہے، تو لہذا وہ بیمار ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا عداوہ، کوئی بیماری، کسی اور کی بیماری کسی اور کو نہیں لگ سکتی ہے۔ بیمار کے برتن پر آپ کھا بھی سکتے ہیں، بیمار کے برتن پر آپ پی بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ ویسے ہی رہیں جس طرح آپ عام لوگوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے کو جو منحوس تصور کیا جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الو کا رات میں نکلنا یا الو کا دیکھ لینا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی ہیں۔
اس کے علاوہ ایک چیز اور، اگر سفر کے مہینے کے اندر چاند گرہن ہو جائے تو حاملہ خواتین باہر نہ آئیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسمیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہے، زبردستی جوڑا جاتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چند باتیں بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا انتہائی ضروری تھی، کیونکہ آگے سفر کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام ایسی خرافات سے جو من گھڑت ہیں، ہر لحاظ سے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اور صرف قرآن و حدیث اور اس میں جو بیان کی ہوئی مستند باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔